بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 26ویں تراویح ختم کی ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً کوئی 4 تراویح باقی رہ گئی مشکل، اور رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل کی رات شب قدر یا طاق رات کہلاتی ہے۔ شب قدر تو متعین نہیں، البتہ یہ ہے کہ طاق راتیں ابھی بھی 2 باقی ہیں، ایک 27 کی شب اور دوسری 29 کی شب۔ کوشش کریں ان 2 راتوں کو اپنے قیام اللیل کے لیے اور اسی طریقے سے عبادات میں گزار کر وقت گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف جیسی عبادت کو بہت زیادہ اہمیت دینے والے تھے، یہاں تک کہ اپنے آخری وقت میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اب اگرچہ ہم وہ اعتکاف تو کر نہیں سکتے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جس وقت مسجد میں داخل ہو جائیں، چاہے وہ نماز کے لیے آ رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے، تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر وقت گزاریں، اور کوشش کریں کہ اس طرح راتوں کو مسجد کے اندر کچھ دیر کے لیے آ کر عبادت کر لی جائے۔ اگر کوئی گھر میں کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، جہاں اس کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ مسجد میں یہ ہے کہ اس کو ایک ماحول میسر آ جائے گا، اور یہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر عبادت کر لیتا ہے۔ گھر میں کوئی سو رہا ہوگا، ایک ماحول نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ سستی ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو ماحول کے اندر ڈال کر بھی کچھ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک کا پورا مہینہ الحمدللہ ہمیں یہ ماحول مل جاتا ہے کہ جس کے اندر ہم عبادات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور ہمارا شوق بڑھ جاتا ہے، اور الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک ہر شخص عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو بقیہ جتنے بھی ایام ہیں، اس کی قدر دانی کی ضرورت ہے اور قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور قدر اس طریقے سے ہوگی عبادات کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے۔ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم زبان کو ہر وقت ذکر کے ساتھ، زبان کے ذریعے ذکر ہوتا ہے۔ آپ وضو کی حالت میں ہیں، بغیر وضو کے ہیں، لیکن آپ کی زبان ذکر کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر، یہاں بیٹھے ہوئے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے 1 مرتبہ بآواز بلند سبحان اللہ کہنا۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ ایک اچھی نسل کا عربی نسل کا ایک گھوڑا جو ہے، وہ اگر اس کے سائے کے اندر بھاگنا شروع کرے تو کئی سال تک بھاگتا رہے گا۔ صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا بڑا انعام ہے۔ اگر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام اگر اس چیز کی پابندی کر لیں کہ ہر وقت اپنی زبان کو معطر رکھے ذکر اللہ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، کچھ اس طرح کے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے رہے۔ آپ نے آپ میں سے اکثر لوگ شاید عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، وہاں عربیوں کے ایک مزاج کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی کہ وہ چلتے پھرتے ہر وقت ایک دوسرے کو جزاک اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مزاج ہے کہ اس کو اپنے بدن کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، کہ بعض مرتبہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ماشاءاللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ کے الفاظ استعمال کریں تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی نہیں کیا۔ اور ذرا اپنے پر اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہم کتنے الفاظ جو بے معنی، جن کا کوئی مقصد نہیں، وہ ادا کرتے رہتے، اور بعض مرتبہ ان پر گناہ بھی۔
فرشتے جو ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ بامعنی لفظ ہے تو اس پر ثواب ہے، اگر بے معنی لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی گناہ کے الفاظ ہے، تو اس کے بارے میں پھر گناہ لکھا جائے۔ تو اپنے نامہ اعمال کو خود ہم بھرنے والے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اچھے سے اچھے الفاظ ہوں۔ ہمارا کچھ تکیہ، بعض لوگوں کا تکیہ کلام مختلف الفاظ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا تکیہ کلام گالیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے اگر تکیہ کلام کسی کی گالیاں آتی ہیں۔ بات کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسی وہ گالی نکال دے گا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے دوسرے کو تربیت بھی کرنی چاہیے اور بچانا بھی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ تکیہ کلام آپ کا اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے الفاظ ہو جس پر اللہ رب العزت آپ کو ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ